اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے معصوم انفو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم انفو دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور بتائیں گے کہ دوران سفر آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کیوں کیا، اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور بادشاہ مصر اور ان کی بیٹی کا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اس کا ذکر بھی ہم اسی ویڈیو میں کریں گے۔ اس میں معمول آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہماری کاوش اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل معصوم انفو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل سے نکال دیا تو آپ اپنی زوجہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو اپنے پیارے بندے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں بھیج کر آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے۔ آپ نے دوران سفر حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ کوئی غیر انسان، کوئی غیر مرد، کوئی غیر محرم آپ پر نظر نہ پڑ سکے۔ جب آپ کا قافلہ ملک مصر کی سرحد پر پہنچا تو وہاں آپ کے قافلے کو روک لیا گیا۔ وہاں کے محافظوں نے آپ کے سامان کی تلاشی لی۔ جب وہ اس صندوق کے پاس پہنچے جس کے اندر حضرت سارہ تھی تو محافظوں نے آپ کو صندوق کھولنے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محافظوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، فرض کریں کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس پر جتنا ہرجانہ بنتا ہے وہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ صندوق نہیں کھولنا۔ جس پر وہ محافظ بضد تھے انہوں نے کہا کہ یہ صندوق ہم ضرور کھولیں گے، اور پھر انہوں نے وہ صندوق کھول دیا۔ جب ایک محافظ کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے کہا، یہ تو ایک عورت ہے، اس کی معلومات میں بادشاہ کو دوں گا، پھر آپ کو جانے دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت میری زوجہ ہے۔ جس پر محافظوں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی اور تمام معاملہ بادشاہ کے سپرد کر دیا۔ جب بادشاہ تک سارا معاملہ پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ وہ تابوت شاہی دربار میں لایا جائے۔ سپاہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت سارہ والا صندوق لے کر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے تو اس وقت تک میں صندوق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ دربار لایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ والا صندوق دربار لایا گیا تو بادشاہ نے صندوق کھولا تو اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو بادشاہ مصر نے بے ساختہ اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی جانب بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور منہ دوسری طرف پھیر کر رب کائنات سے دعا کی کہ اے مالک دو جہاں، میری عزت اور غیرت کا سوال ہے، میری مدد فرما اور میری زوجہ کی حفاظت فرما۔ ادھر جیسے ہی بادشاہ کا ہاتھ آگے بڑھا وہیں وہ ہاتھ لکڑی جیسا ہو گیا اور اس میں جان ختم ہو گئی، بے جان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ سب آپ کے خدا نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ سب میرے خدا نے کیا ہے، کیونکہ میرا خدا پاک ہے اور وہ عزت اور غیرت کو پسند کرتا ہے۔ جس پر بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنے رب سے دعا کر مجھے شفا دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پاک سے دعا فرمائی اور اس بادشاہ کے ہاتھ میں جان آ گئی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں جان آئی اور وہ ٹھیک ہوا تو اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی جانب بڑھا دیا۔ خدا پاک کی قدرت سے اس کا ہاتھ پھر سے بے جان ہو گیا اور وہ دیکھتا رہا۔ اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی اپیل کی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تم اپنے کیے کی معافی نہیں مانگو گے، اور پھر ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی بھی نہیں کراؤ گے۔ اس پر بادشاہ بہت نادم ہوا اور اپنے کیے کی پریشانی اور معافی مانگی۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دعا فرمائی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روب بہت اثر انداز ہوا اور بادشاہ کہنے لگا، آپ سچے
اور آپ کا خدا سچا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ کی خدمت میں اپنی بیٹی بطور کنیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کی بیٹی کو حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر قبول کر لیا اور اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ بادشاہ کی بیٹی کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے نکاح کیا۔ اب اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ تھا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا اور وہاں کے لوگوں کو خدائے بزرگ و برتر کے بارے میں بتایا اور آپ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔